رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، مکہ والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے میرے پیغمبر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جانے لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں۔ حرم میں داخل ہو کر بیت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَمَا أَطْيَبَ مِن بَلَدٍ، اے مکہ اے بیت اللہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر تیری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھا۔ اگر یہ میری قوم کے لوگ آج مجھے مکہ سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، ہمیشہ تجھ میں زندگی گزارتا۔ تو اس سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے، اپنی جائے پیدائش سے، اپنے رہنے کی جگہ سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے بھی بے حد محبت فرمانے والے تھے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، مسلمانوں کا ایک اسلامی خطہ بن چکا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حد اس سے محبت فرمانے والے تھے۔ آج بھی مدینہ منورہ کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پر ایک مسجد ہے السقیہ۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور مدینہ منورہ کے لیے دعائیں کی، یہاں کے مجھ میں برکت کی دعا کی، یہاں کے پیمانوں میں برکت کی دعا کی، یہاں کے سے بیماری کو منتقل ہونے کی دعا کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا مدینہ اور مدینہ والوں سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے محبت کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لایا کرتے، جو ہی مدینہ منورہ کے در و دیوار نظر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز فرما دیا کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی محبت تھی کہ جو ہی اس کی دیواریں، اس کے مکانات نظر آتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت میں، اس کے شوق میں اپنی سواری کو تیز فرما دیا کرتے کہ جلد از جلد میں مدینہ میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے کس قدر محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، مقام احد پر پہنچے تو سامنے احد پہاڑ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ وہ ہے جو ہم سے
محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کے در و دیوار محبت فرمایا کرتے، پہاڑ اور شجر و حجر آپ سے محبت فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں وَنُحِبُّهُ، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن سے محبت، اپنے وطن سے لگاؤ، اپنے وطن کے ساتھ جذبات کا اظہار فرما رہے ہیں، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطن سے محبت معلوم ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تمام مخلوقات اپنے وطن سے محبت کرتی ہے، تمام مخلوقات فطری طور پر اپنے رہنے کی جگہ کو محبوب اور پسند رکھتی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں صبح کا وقت ہوتا ہے، یہ پرندے جو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں روزی کی تلاش میں، جب شام ہوتی ہے یہ تمام کے تمام پرندے واپس اپنے گھونسلوں کو لوٹتے ہوئے تمہیں دکھائی دیں گے۔ کیوں واپس پلٹ رہے ہیں؟ اپنی جگہ پہ جانے کے لیے، اپنی جائے پیدائش پہ جانے کے لیے، اپنے وطن اور اپنے علاقے میں رہنے کے لیے۔ یہ تمام کے تمام پرندے جو صبح کو روزی کی تلاش میں نکلے ہیں، یہ تمام کے تمام شام کو واپس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انسانوں میں بھی غور و فکر کرو، صبح کو روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، شام کو آپ کو گھر لوٹتے ہوئے تمام کے تمام دکھائی دیتی ہیں۔ جانوروں کے اندر غور و فکر کرو، تمہیں یہی منظر نظر آئے گا جو صبح کو چرنے کے لیے نکلتے ہیں، شام کو اپنے گھروں کو واپس پلٹتے ہوئے تمہیں دکھائی دیں گے۔